یہ ساری دھاندلی آرو نے کی ہے اور مسلم لیگ نون کے جو وہاں کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے کی، انہوں نے پیسے دے کے یہ سارا کچھ مینیج کیا. لہٰذا دیکھیں یہ تو عوام کے ساتھ زیادتی ہے کہ جنہوں نے جس کو الیکٹ کیا ہے عوام نے ووٹ دیا، اور یہ پیسے والے جو ہیں یہ پیسے دے کے اور یہ دھاندلی کرا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کی ہمشیرہ جو ہیں وہ NS-67 میں کامیاب ہوئی ہیں، تو پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں، انہوں نے 2 لاکھ سے زیادہ ووٹ لیے ہیں، تو ان کو نہیں ہرانے کی کوشش کی گئی؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ ہماری لیڈ 60,000 کی تھی، تو کوشش تو ان کو بھی کی گئی، لیکن بس اللہ پاک کی ذات بھی ہوتی ہے. میں کہتا ہوتا ہوں کہ فیصلے خدا کے ہی ہوتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، اس وقت میریٹ ہوٹل اسلام آباد میں موجود ہوں. یہاں پہ باہر سے وہ امیدوار جن کے ساتھ موجودہ الیکشن میں دھاندلی کی گئی ہے وہ یہاں پہ فارم 45 کے ساتھ موجود ہیں. نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا ان کی کوریج کے لیے یہاں پہ موجود ہے. میرے ساتھ موجود ہیں NS-67 حافظ آباد سے PTI کے ضلعی صدر حیدر بھٹی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر، یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پہ ہم آئے ہیں PP 37 کے لیے. ہماری لیڈ ہے وہاں پہ 8,000 کی تقریباً، تو ہمیں 18,000 سے ہرایا گیا ہے، اس لیے ہم آئے ہوئے ہیں. تو 8,000 کی لیڈ فارم 45 کے مطابق، تو یہ ساری دھاندلی کس نے کی ہے؟ یہ ساری دھاندلی آرو نے کی ہے اور مسلم لیگ نون کے جو وہاں کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے کی، انہوں نے پیسے دے کے یہ سارا کچھ مینیج کیا. لہٰذا دیکھیں یہ تو عوام کے ساتھ زیادتی ہے کہ جنہوں نے جس کو الیکٹ کیا ہے عوام نے ووٹ دیا، اور یہ پیسے والے جو ہیں یہ پیسے دے کے اور یہ دھاندلی کرا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کی ہمشیرہ جو ہیں وہ NS-67 میں کامیاب ہوئی ہیں، تو پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں، انہوں نے 2 لاکھ سے زیادہ ووٹ لیے ہیں، تو ان کو نہیں ہرانے کی کوشش کی گئی؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ ہماری لیڈ 60,000 کی تھی، تو کوشش تو ان کو بھی کی گئی، لیکن بس اللہ پاک کی ذات بھی ہوتی ہے. میں کہتا ہوتا ہوں کہ فیصلے خدا کے ہی ہوتے ہیں. یہاں جو مرضی کوئی زور لگا لے، خدا کے فیصلے ہوتے ہیں. اور حافظ آباد کی جو غیور عوام ہے، جس طرح انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا، جس طرح انہوں نے ہمیں ووٹ دیے، ہم ساری زندگی ان کا احسان ہی نہیں اتار سکتے. تو یہ اب میرے اللہ کو جیسے منظور تھا ہوا، تو ویسے کوشش تو انہوں نے پوری کی ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل اور کرم سے ہم لوگ جیتے ہیں. اچھا، جس دن رزلٹ تیار ہو رہا تھا میں نے دیکھا، وہاں پہ میں موجود تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے دھرنا دیے ہوا تھا جب تک رزلٹ نہیں آیا. تو وہ جو لوگ وہاں پہ موجود تھے ان کے لیے کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو ان کے لیے یہ کہوں گا کہ ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو صبح 8 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک وہاں پہ لوگ رہے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. دوسرا، حق کے لیے کھڑا ہونا جو ہے نا، یہ ہمارا دین، ہمارا اسلام کہتا ہے کہ حق کے لیے کھڑے ہو. جو وہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور ان سب دوستوں کو، سب بزرگوں، بھائیوں کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور اس کی بدولت ہمیں رزلٹ ملا اور ہم کامیاب ہوئے. اچھا، آخر پہ یہ بتائیں کہ کولو تارڑ کے اندر دونوں کینڈیڈیٹ MP اور MNA بھی تھے، وہاں پہ بھی آپ کو بڑے ووٹ ملے، تو اس کو کیسے دیکھیں گے آپ؟ یہ جی میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو وہاں پہ 2 کینڈیڈیٹ تھے کولو میں، تو اللہ کے فضل سے ہمیں وہاں پہ تقریباً 3100 ووٹ ملا ہے. ٹھیک ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ عوام، کولو کی عوام کی محبت ہے ہمارے ساتھ، اور خاص طور پہ ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہاں پہ کینڈیڈیٹوں کے ہونے کے باوجود انہوں نے ہمیں ووٹ اور سپورٹ کیے. تو میں ان کا بڑا مشکور ہوں، اور انشاءاللہ ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. ضلع کی عوام کے لیے پیغام دے دیں بس. میں ضلع کی عوام کے لیے ایک ہی پیغام ہے میرا کہ آپ نے جتنی محنت کی، سارے ہمارے گروپ کے لوگوں نے، ہمارے دوستوں نے، ہمارے بھائیوں نے جتنی انہوں نے محنت کی ہے، ان کی محنت کے بدولت ہمیں اللہ نے فتح دی ہے. انشاءاللہ ہم ان کی امیدوں پہ پورا اتریں گے، ان کی نوکری اور تابعداری پوری کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے، مظلوم کی حمایت میں. اچھا، پچھلے دنوں خبر چل رہی تھی کہ آپ چھوڑ کے مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں، کیا واقعی کہیں جا رہے ہیں آپ؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ابھی کی خبر تو نہیں، یہ تو محترمہ بھی کہتی تھی پہلے، اور یہ آئے روز یہ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں. تو میرے خیال میں نا ہمارے مخالفین کو اور تو کوئی بات ملتی نہیں ہے، پروپیگنڈا ہی ہے تو وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن ضلع کی عوام تو دیکھ رہی ہے کہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ
ہمیں جو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں وہ صرف اس وجہ سے دیے ہیں ان کے جھوٹے پروپوگنڈے اور ان کی جھوٹی افواہوں سے. تو بالکل جو ہے یہ پروپوگنڈے کرتے رہیں. اور محترمہ حافظہ بھی ہیں, جھوٹ بھی بولتی ہیں. تو یہ اللہ کے فضل اور کرم سے ہونا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذات نے چاہنا ہے. لیکن یہ پروپوگنڈے جو ہے نا یہ بہت دیر سے چل رہے ہیں, بہت دیر سے یہ چل رہے ہیں. تو ہم تو جواب دے دے کے بھی تھک گئے ہوں. تو اب یہ لیول آ گیا کہ آپ خود سوچیں کہ الیکشن سے پہلے کتنے پروپوگنڈے ہوئے. پورے 10 مہینے آج کل یہ لوگ کرتے رہے. لیکن ان کی اعلیٰ ظرفی ان کی یہی ہے کہ جی ہمیشہ جھوٹ کا سہارا اور جھوٹ کی پالیٹکس کرتے ہیں. ہم الحمدللہ جو کرتے ہیں وہ سب کے سامنے کرتے ہیں اور جھوٹ کی سیاست نہیں کرتے. بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی صدر حیدر بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور حافظ آباد کی عوام کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ووٹ دیا. اور ان کا کہنا ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے کسی اور سیاسی جماعت میں نہیں جا رہے, ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں.